السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، حدیث مبارکہ کے آج کے سبق میں ہم حدیث نمبر 36 شروع کر رہے ہیں، توجہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہم ذبحوا شاۃ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بکری ذبح، صحابہ نے ایک بکری ذبح کی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما باقی منہا، بکری میں سے کیا باقی رہا؟ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ما باقی منہا الا کتفہا، صرف ایک دستی باقی ہے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باقی منہا غیر کتفیہا، اس دستی کے علاوہ جو اللہ کے لیے تقسیم کر دیا گیا۔ یہ آگے ڈیش 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 لگایا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ آگے اس کا یہ مطلب ہے کہ اس دستی کے علاوہ جو اللہ کے لیے تقسیم کیا گیا، دراصل وہی سب باقی ہے اور کام آنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے عزیز طلبہ کہ اسی کا ہی تو اجر آخرت میں ملنا ہے انشاءاللہ۔ اور باقی یہ جو ذبحوا کی ضمیر کا مرجع میں نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کہا، یہ جمع کا صیغہ ہے، اس لیے میں نے ضمیر صحابہ کی طرف لوٹائی ہے کہ انہوں نے ذبح کی۔ باقی صحابہ تھے یا جنہوں نے بھی ذبح کی، بہرحال جمع کی ضمیر جمع کی طرف لوٹے گی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لو کان لی مثل احد ذهبا لسرنی الا یمر علی ثلاث لیال وعندی منہ شیء الا شیء ارصدہ لدین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات یہ ہوگی کہ 3 راتیں گزرنے سے پہلے اس کو راہ خدا میں خرچ کر دوں اور میرے پاس اس میں سے کچھ بھی باقی نہ رہے سوائے اس کے کہ میں قرض ادا کرنے کے لیے اس میں سے کچھ بچا لوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی بلال وعندہ صبرۃ من تمر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور ان کے پاس چھواروں کا ایک ڈھیر تھا۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ھذا یا بلال، اے بلال یہ کیا ہے؟ قال، انہوں نے عرض کیا، شیء ادخرتہ لغد، میں نے آئندہ کے لیے اس چیز کو ذخیرہ کیا ہے۔ فقال، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما تخشی ان تری لہ بخارا فی نار جہنم یوم القیامۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال کیا تمہیں اس کا ڈر نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن دوزخ کی آگ میں تم اس کی تپش دیکھو؟ انفق یا بلال، اے بلال خرچ کرو، ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اور عرش عظیم کے مالک سے قلت کا خوف نہ کرو۔ عزیز طلبہ، مطلب یہ ہے کہ یقین رکھو کہ جس طرح اس نے دیا ہے آئندہ بھی اسی طرح عطا فرماتا رہے گا۔ اس کے خزانے میں کیا کمی ہے، اس کے لیے کل کے لیے ذخیرہ رکھنے کی فکر نہ کرو۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال انتہیت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ جالس، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، فی ظل الکعبۃ، کعبہ کے سائے میں۔ فلما رآنی، پس جب انہوں نے مجھے دیکھا، قال ہم الاخسرون،
تو فرمانے لگے کہ وہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں۔ ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، فقلت، میں نے عرض کیا، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، من ہم، وہ کون ہیں؟ قال هم الاکثرون اموالا، فرمایا وہ لوگ جو بڑے دولت مند ہیں، الا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بین یدیہ ومن خلفہ وعن یمینہ وعن شمالہ وقلیل ما هم، مگر وہ لوگ جو اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں اپنی دولت کشادہ ہاتھ سے صرف کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، وہ خسارے میں نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہے عزیز طلباء کہ اللہ تعالیٰ نے اگر دولت دی ہے تو یہ بظاہر بہت بڑی نعمت ہے، لیکن در حقیقت یہ بڑی آزمائش بھی ہے۔ اس میں وہی بندے کامیاب ہیں جو اس دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الصدقۃ، بے شک صدقہ، لتطفئ غضب الرب، صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، وتدفع میتۃ السوء، اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے عزیز طلباء کہ جب انسان صدقہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو اس میں دو خاصیتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اگر بندے کی کسی بڑی لغزش اور معصیت کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو صدقے کی وجہ سے اللہ کی رحمت کا وہ آدمی مستحق بن جاتا ہے، اور دوسری خاصیت یہ ہے کہ وہ بری موت سے آدمی کو بچاتا ہے، یعنی صدقہ کی برکت سے اس کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے۔ عن مرثد ابن عبد اللہ قال حدثنی بعض اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، مرثد بن عبداللہ تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے بیان کیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، ان ظل المؤمن یوم القیامت صدقتہ، کہ قیامت کے دن مومن پر اس کے صدقہ کا سایہ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت میں صدقہ کی ایک برکت تو یہ ظاہر ہوگی کہ صدقہ کرنے والے کے لیے اس کا صدقہ سائبان بن جائے گا۔ عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ سے مال میں کمی نہیں آتی، وما زاد اللہ بعفو، اور وما زاد اللہ بعفو الا عزا، اور قصور معاف کر دینے سے آدمی نیچا نہیں ہوتا مگر یہ کہ اس کا سر بلند کر دیتا ہے۔ وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، اور اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے لیے خاکساری عاجزی کا رویہ اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی اور رفعت بخشے گا۔ عن نبی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت الصدقۃ ما ہی، کہ بتائیے کہ صدقہ کیا ہے؟ قال اضعاف مضاعفۃ وعند اللہ المزید، چند در چند، اور اللہ کے ہاں تو اس سے بھی بہت زیادہ ہے۔ چند در چند کا مطلب کہ جتنا کوئی اللہ کی راہ میں صدقہ کرے گا اس کا کئی گنا اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ عزیز طلباء، کئی گنا کا مطلب کہ بعض دوسری احادیث میں 10 گنا سے لے کر
700 گنا تک آیا ہے، 700 گنا تک۔ اللہ کے خزانے میں تو کمی نہیں ہے نا، اللہ اپنی شایع نشان جسے جتنا چاہیں گے اتنا ہی عطا فرمائیں گے۔ عن نبی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما مسلم کسا مسلما ثوبا علی ارن۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو کپڑا پہنایا کہ جس کے پاس کپڑا نہیں تھا، کساہ اللہ من خضر الجنتی، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے سبز لباس میں سے پہنائے گا۔ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ، اور کوئی مسلمان اپنے بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے، أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھلوں میں سے کھلائے گا۔ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ، اور جو کوئی مسلمان سقا مسلمًا، کسی مسلمان کو پانی پلایا، مسلمًا علی ظمأ، اور جس مسلمان نے پیاس کی حالت میں دوسرے مسلمان کو پانی پلایا، سقاہ اللہ من الرحیق المختوم، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی مہر لگی ہوئی شراب طہور یعنی پاکیزہ شراب اللہ پلائیں گے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما من مسلم کسا مسلما ثوبا الا کان فی حفظ اللہ ما دام علیہ منہ خرقۃ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جس بندے نے کسی مسلمان کو کپڑا پہنایا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی اس وقت تک حفاظت فرمائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی اس وقت تک حفظ و امان میں رہے گا جب تک کہ اس کے جسم پر اس کے کپڑے میں سے کچھ بھی ہو۔ عن عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ تھا، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے، فلما تبینت وجہہ، جب میں نے غور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا، عرفت، میں پہچان گیا، ان وجہہ، کہ بے شک یہ چہرہ لیس بوجہ کذاب، کسی جھوٹے کا چہرہ تو نہیں ہے۔ فکان اول ما قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات جو فرمائی، یا ایھا الناس افشوا السلام، لوگو آپس میں سلام کی اشاعت کرو، آپس میں سلام کی اشاعت کرو یعنی سلام کو پھیلاؤ۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ۔ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور آپس میں صلہ رحمی کرو۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ، اور رات کو نماز پڑھو یعنی یہ تہجد کی نماز مراد ہے۔ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اس حال میں کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ، ایسا کرو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں جاؤ گے۔ عزیز طلبہ، اللہ رب العزت ہمیں بھی تہجد پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں، ایک دوسرے کو کھانا کھلانے کی، صلہ رحمی کرنے کی اور نماز پڑھنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔